الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج جمعہ کے خطبے میں سورہ یاسین شریف کی تفسیر اور اس کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے پروردگار عالم نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی، اور جب فرشتوں نے ان دونوں سورتوں کی تلاوت سنی تو اس وقت فرشتوں نے کہا کہ خوشخبری ہے اس امتی کے لیے جن پر یہ سورتیں نازل ہوں گی، اور سعادت مند ہے وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہے وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گے۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کا ایک دل ہے، ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اب یہ جب قرآن کا دل ہے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب ہمارے اور آپ کے دل بے چین ہو جائے تو ہم قرآن کے دل کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا۔ کسی کو اگر بھوک لگ جائے اور کھانے کے لیے کوئی سامان مہیا نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک کو ختم فرما دے گا۔ کوئی شخص قرضے میں مبتلا ہے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے۔ راستے میں جا رہا ہے یا جنگلات میں ہے، راستہ بھول گیا، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اس کے لیے راہیں ہموار ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دوام علی قراءۃ یاسین کل لیلۃ ثم مات شہیدا، کہ جس شخص نے اپنی یہ عادت بنا لی کہ وہ ہر رات سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اپنی یہ عادت بنا لی، پھر جب اس کو موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سچے دل سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے میں کچھ اور خصوصیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد کچھ چنندہ آیتیں جو سورہ یاسین شریف میں ہے ان کی کچھ تفاسیر اور تفسیر کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ یاسین کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن کثرت کے ساتھ قرآن کے دل کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر اس کا خاتمہ فرمائے گا۔ صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، جو آیتوں کو سمجھے، پڑھے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرے تب یہ فضیلت اسے حاصل ہوگی۔ ایک بہت بڑے امام ہیں جو 4 ائمہ ہیں، ان میں سے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بستر مرگ پر تھے، نزا کی حالت میں تھے اور سکرات کے عالم میں تھے۔ بہت بڑا مشکل والا وقت ہوتا ہے، اس کو آپ اس طریقے سے سمجھو کہ جب دنیا میں کسی شخص کو مارا جائے یا کسی کو تکلیف پہنچائی جائے تو وہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے، اپنی زبان سے کسی کو بلا سکتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو بلا سکتا ہے، یا کال کر کے کسی کو بول سکتا ہے کہ فلاں آدمی مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی اس کے ہیلپ کے لیے آتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن سکرات کا جو عالم ہوتا ہے، جو نزا کا جو وقت ہے،
وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ وقت ہے، اور اس وقت سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کسی کو بلا نہیں سکتا، کیونکہ زبان کی طاقت کھینچ لی جاتی ہے، انسان کی آنکھوں کی پتلیاں باہر آنے لگتی ہے، انسان کے ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، اور ایسے وقت میں انسان مدد کے لیے کسی کو پکار نہیں سکتا۔ اور پیاس کی شدت کا عالم یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں کہ انسان اگر سمندر کو دیکھے تو وہ اپنے دل میں خواہش یہ پیدا کرے کہ یہ پورے پانی کو میں پی جاؤں گا تب بھی میری پیاس ختم نہیں ہوگی۔ بہت تکلیف دہ وقت ہے یہ، وقت نزاع جس کو کہتے ہیں۔ اب کوئی اس تکلیف کو بیان کیسے کرے، کیونکہ وہ جو وقت نزاع ہے اس کے بعد انسان خود ہی اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، تو بیان کیسے کرے گا۔ لیکن اتنا حدیث میں ہے کہ وقت نزاع کی جو تکلیف ہے وہ بیان سے باہر ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ریشم کے کپڑے کو خاردار جو نوکیلے جو کانٹے ہوتے ہیں اس پر رکھ کر کے زور سے کھینچے تو ریشم کے کپڑے کے چھیتڑے اڑ جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تکلیف انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کی روح کو کھینچی جاتی ہے۔ یہ وقت نزاع ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت پیاس کی بڑی شدت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان جب دنیا میں پریشان ہو تو اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا یہ میرا دشمن ہے، یہ نان مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، نہیں، جہاں اس کی پریشانی دور ہو جائے دنیا میں وہ اس کے پاس چلے جاتا ہے۔ تو وقت نزاع بھی انسان پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے کہ وہ یہی سوچتا ہے کہ مجھے جو پانی ملے میں اس پانی کو پی لوں، سیراب ہو جاؤں، پیاس کی شدت ختم ہو جائے۔ ایسے وقت میں انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان رجیم، وہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا اور خوشبودار پانی لے کر کے حاضر ہو جاتا ہے، وہاں پر ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے بہکاوے میں آ جائے اور وہ یہ کہے کہ مجھے یہ پانی دے دو، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے کچھ بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ پانی پینے کے لیے تم کو دے دوں گا، ہاں بس شرط یہ ہے کہ تو مجھے اپنا معبود سمجھ کر کے میری عبادت کر لے، مجھے اپنا خدا سمجھ۔ اب اگر جیسے انسان اس شرط کو مکمل کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھ کو اپنا معبود سمجھ لیا، تو شیطان پانی کو زمین پر پھینک کر کے تالی بجا کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے، ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے جب کبھی آپ دعا مانگتے ہیں یا کسی بڑے عالم دین سے آپ نے دعا سنی ہوگی تو وہ مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں دعا؟ اے اللہ ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما۔ اور یہ دعا سب کو مانگنی چاہیے، کیونکہ ایک انسان اگر پوری لائف نمازوں میں گزارے، پوری زندگی نمازوں میں گزارے یا دیگر عبادتوں میں گزارے اور بہت اچھے طریقے سے گزارے، لیکن خاتمہ ایمان پر نہ ہو، تب تو پھر کفر پر اس کی موت ہو گئی، اس کی ساری عبادتیں مردود قرار دے دی جاتی ہے۔ تو اس وقت ڈاکہ ڈالنے کے لیے شیطان آتا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر بھی وقت نزاع طاری ہوا، سکرات کا عالم تھا۔ اب بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت نزاع سے باہر آتے ہیں، وہ اللہ ہے جسے جو پروردگار عالم اس وقت بھی کسی کو بچا لے اور اسے موت نہ عطا فرمائے، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اللہ ماشاء اللہ کہ وقت نزاع کے بعد ہی کوئی انسان دوبارہ جو ہے دنیاوی زندگی میں آ جائے، یہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ پر وقت نزاع آیا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور آپ رونے لگے، اور رونے لگے تو پھر جو آپ کے قریب آپ کے مریدین، معتقدین اور آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے شاگرد وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، گھر والے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تعجب کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ کی روح نکل گئی ہے، ان قریب آپ کی روح نکلنے والی ہے اور آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ لیکن اس کے بعد حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ امام احمد ابن حنبل جن کو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، 3 لاکھ حدیثیں جن کو یاد تھی میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو اپنے وقت کے امام اعظم تھے، جو اپنے وقت کے مفسر اعظم تھے، جو اپنے وقت کے محدث اعظم تھے۔ میں اس امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ پر وقت نزاع طاری ہوا تھا، آپ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی شدت کی پیاس لگی، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے پاس
ایک گلاس میں ٹھنڈا ٹھنڈا خوشبودار پانی لے کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھے دعوت دی کہ یہ پانی پی لو. میں امام احمد ابن حنبل کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی کی بات نہیں کر رہا. پانی پی لو. حضرت امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اس قدر میری پیاس کی شدت تھی کہ میرا دل مائل ہو رہا تھا اس جانب کہ میں پانی پینے کے لیے کہوں کہ مجھے وہ پانی دے دو. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت نوجوان آیا اور اس نے گھوسا مار مار کر کے اس کو بھگا دیا کہ بھاگ جا، تو شیطان رجیم ہے اور تو ایک عالم دین پر حملہ کرنے کے لیے، نکل جا یہاں سے. تب حضرت امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، اتنا خوبصورت نوجوان؟ تو اس خوبصورت نوجوان نے کہا میں وہی ہوں جس کو تم ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے تھے، میں سورہ یاسین ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ایمان کی حفاظت کے لیے ہماری بارگاہ میں بھیجا ہے. اس لیے عام طور سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یہاں پر بھی اس شعر میں بھی نزع کی تکلیف کو بھولنے کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ وقت نزع جب تمہیں شدت کی تکلیف ہو، ایسے وقت میں دل میں یہ تقاضا کرنا مولا اپنے محبوب کا حسن ہمیں دکھا دے، اور پھر مصطفیٰ کے حسن کے جلووں میں گم ہو جانا، تمہاری روح قبض ہو جائے گی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. لیکن ہاں اس بات کو یاد رکھنا، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا. کیسر و کسرا کا نام آپ نے سنا ہے نا. اجل کہتے ہیں موت کو، دارا بہت بڑا بادشاہ تھا اور اجل کہتے ہیں موت کو. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. سکندر بھی ہار گیا موت سے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. عبرت حاصل کرو. بڑے بڑے بادشاہ جو یہ سوچے تھے کہ یہ دنیا میں ہم رہنے کے لیے آئے ہیں لیکن نہیں رہے. فرعون کا غرور مٹی میں مل گیا. حامان، شداد، شدید، یہ بڑے بڑے بادشاہ آئے اور چلے گئے. وقت کا قارون جس کے پاس خزانوں کی کنجیاں تھی اور بے شمار خزانے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں اس کے خزانے کے ساتھ اسے دفن کر دیا. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہاں پر تماشا دیکھنے کے لیے مت، عبرت حاصل کرو. آپ نے اپنے علاقے میں بڑے بڑے طاقتوروں کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آپ کے سنجان میں بہت سارے لوگ جنہوں نے سنجان پر گویا کہ ایک طریقے سے حکومت کی ہوگی اپنے زمانے میں، وہ بھی تو موت کے منہ میں چلے گئے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بہت سارے نوجوان جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا، موت نے انہیں اس طریقے سے مجبور کر دیا کہ وہ اپنی کرسیوں میں بیٹھے رہے، بعد میں انہیں موت آ گئی. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بڑے بڑے حاکم وقت حکومت کر کے چلے گئے اور پھر موت نے ایسی پٹکنی دی کہ حکومت وغیرہ سب کچھ بھول گئے اور پھر وہ جا کر کے خاکستر ہو گئے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہاں پر عبرت حاصل کرنا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین شریف کی میں کثرت سے تلاوت کرتا تھا اور خصوصیت کے ساتھ میں سونے سے پہلے ہر رات سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا تھا. یہ اسی کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کو خوبصورت نوجوان کی شکل میں نزع کے وقت میرے پاس بھیج دیا تھا. اب آئیے میں سورہ یاسین شریف کے کچھ اہم پیغامات اور میسیجز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ عام طور سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی اگر زیارت ہو، فاتحہ خوانی ہو تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جاتی ہے. اور ہم نے یہی سوچا کہ اس سورت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بس کوئی مر جائے تو تلاوت کرو، گھر کی اوپننگ ہو تو تلاوت کرو، دکان کی اوپننگ ہو تو تلاوت کرو. سورہ یاسین میں پیغامات کیا ہے کبھی ہم نے اس بارے میں غور و فکر نہیں کیا. آپ کسی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ بھائی آپ کی سیلری جو ہے 50,000 ہے، تو آپ تو پوچھو گے نا کام کیا ہے. اتنی اچھی سیلری 50,000 تو کام کیا ہے. 1 لاکھ بھائی کیا کرتے ہو یار، 1 لاکھ روپے ملتے ہیں تو آپ بتاتے ہو نا میں حساب کتاب کرتا ہوں یا کوئی دوسرا کام جو بھی آپ کرتے ہو. مردے کی بخشش کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت، کبھی آپ نے سوچا کھول کر کے دیکھا کہ اس میں پیغام کیا ہے، اللہ نے میسیج کیا دیا ہے، آخر اس سورت کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟
اس کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن مقدس میں بالخصوص سورہ یاسین شریف میں دل دہلا دینے والے پیغامات جو پروردگار عالم نے بیان کیا، مختصر وقت میں مکمل روشنی ڈالنا یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ کچھ چنندہ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا حسرتن علی العباد، سورہ یاسین شریف کی آیت کریمہ ہے، یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ اے میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم میرے رسولوں کا مذاق اڑا رہے تھے؟ میں نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا تھا، تم ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ الم یروکم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پہلے کی قومیں جنہوں نے اپنے رسولوں اور نبیوں کا مذاق اڑایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تم میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو میرے رسول کے نقش قدم پر چلنا، کبھی ان کا مذاق نہ اڑانا۔ اگر تم نے ان کے ساتھ استہزاء کرنے کی کوشش کی، مذاق اڑانے کی کوشش کی، تو اسی طریقے سے ہم تم کو ہلاک کریں گے جیسے ہم نے پہلے کی قوموں کو ہلاک کیا تھا۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ محبت سب سے زیادہ اپنے رسول سے کرنا۔ جب تک تمہارے دل میں رسول کی محبت نہیں ہوگی تو گویا کہ تم اسی طریقے سے ہو جاؤ گے جیسے پہلے کی قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ نافرمانی کی اور محبت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہاں، محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقط نعرے لگاؤ، یہ محبت کا مطلب نہیں ہے کہ فقط جلسے جلوس کرو، نہیں، بلکہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے نقش قدم پر چلو۔ تم اپنے دل سے کوشچن کرو، سوال کرو کہ کیا تم رسول کی سیرت کے مطابق زندگی گزارتے ہو؟ کیا تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا یہ سب کچھ سنت رسول کے مطابق ہے؟ ایک ولی کامل ہے حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے سب سے مشکل سوال یہی ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ تجھے رسول سے محبت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی مشکل سوال ہے؟ آسان سوال ہے، لیکن حضرت ابوبکر شبلی کیا کہتے ہیں، یہ میرے لیے بہت مشکل سوال ہے۔ مشکل سوال اسی لیے ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ محبت نہیں کرتا تب تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے تب تو وہ کافر ہے۔ وہ لاکھ قرآن کریم کی تلاوت کرے، لاکھ نمازیں پڑھے، اگر ایک بندہ یہ کہے مجھے رسول سے محبت نہیں، وہ کافر ہے۔ آپ جب خطبہ سنتے ہیں تو خطبے میں ایک کڑی پڑھی جاتی ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت له، خبردار اس کا ایمان ہی نہیں ہے جسے رسول سے محبت نہیں ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، اپنے چہرے کو رسول کی سنت سے سجا دو، اپنے کپڑے کو رسول کی سنت کے مطابق پہنو، چلنے کا انداز بھی اسی طریقے سے بناؤ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، تاکہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو جاؤ کہ میں رسول سے محبت کرنے والا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی سورہ یاسین شریف میں اپنی قدرت کا بھی ذکر فرمایا، عجائبات کا ذکر فرمایا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یہ جو چند آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عجائبات کا ذکر فرمایا کہ ہم چاند کو وقت پہ نکالتے ہیں، سورج کو وقت پہ نکالتے ہیں، اور جو ستارے ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، دن آتا ہے اور دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، اور یہ جو آسمان میں گلیکسیاں تم دیکھ رہے ہو، کل فی فلک یسبحون، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں۔ آسمان میں لاکھوں ستارے ہیں، اور ایک ستارہ، صرف میں ایک ستارے کی بات کروں، یہ دنیا سے تقریباً 10 گنا زیادہ بڑا ایک ستارہ ہے، تو آپ اندازہ لگائیے آسمان میں اتنے سارے ستارے یہ جب چلتے ہیں تو یہ کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں۔ سورج وقت پہ نکل رہا ہے، چاند وقت پہ نکل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عجائبات کا ذکر فرمایا کہ میرے بندو، اگر تم کو میری قدرت کا مشاہدہ کرنا ہے تو آسمان کی جانب نظر کرنا، اس کے بعد کہنا کہ میرا رب وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عجائبات کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد پھر قیامت کا ایک منظر
پروردگار عالم نے سورہ یاسین شریف میں بیان فرمایا، ارشاد فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آج ہماری یہ محفل ہے، جمعہ کی نماز میں اتنے سارے لوگ ہیں، اگر میں کسی ایک کو کھڑا کر کے کہہ دوں کہ اٹھ جاؤ تم بہت بڑے مجرم ہو، وہ تو سیدھا مارنے کے لیے آئے گا کہ اتنے سارے لوگوں کے درمیان تم نے میری بھی عزتی کی ہے کہ نہیں۔ کل بروز محشر سارے لوگ کھڑے ہوں گے، باپ بیٹا پوتا در پوتا نتنی نواسے سب ہوں گے، شوہر بیوی سب ایک جگہ کھڑے ہوں گے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالی مجرموں کا اعلان فرمائے گا۔ کیسے اعلان فرمائے گا پتہ ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ جو مجرمین ہیں وہ ہٹ جاؤ، باہر نکلو، اور پھر مجرمین کو چن چن کر کے فرشتے باہر نکالیں گے۔ باپ کو بیٹے کے سامنے سے نکالا جائے گا، بیٹے کو باپ کے سامنے سے نکالا جائے گا، شوہر کو بیوی کے سامنے سے نکالا جائے گا، الگ جگہ پر کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اللہ ان سے سوال کرے گا، کیا معلوم ہے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا اے آدم کے بیٹے، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلو گے؟ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تم کو تو میں نے ساری چیزیں بتائی تھی۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ میری عبادت کرنا، جو راستہ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کے باوجود تم نے شیطان کی پیروی کی۔ اب بندہ کچھ بولنا چاہے گا ہی، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے منہ پر لاک لگا دے گا، منہ کو بند کر دے گا۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر تالا لاک کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، بولنے نہیں دیا جائے گا کہ تم نے کون سا جرم کیا نہیں کیا، تمہیں بولنے نہیں دیا جائے گا۔ تو پھر آواز کہاں سے آئے گی؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج تمہارے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے، ہاتھوں کو اللہ زبان عطا فرمائے گا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے پیر خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے یہ سب تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، انسان اپنی چمڑی سے کہے گا کہ تم کو کیا ہو گیا کہ تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو چمڑی سے۔ تو چمڑی کیا جواب دیں گے پتہ ہے؟ جسم کی جو کھال ہے یہ کیا جواب دیں گے پتہ ہے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ اللہ جس نے ہر کسی کو بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہے، آج بروز محشر پروردگار عالم نے ہمیں بھی زبان عطا فرمائی ہے، ہم تمہارے خلاف وہ ساری بات بولیں گے جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ کسی کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آج اگر کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے گواہ بلائے جاتے ہیں، کورٹ میں بھی اگر پیشی ہوگی تو بولا جاتا ہے نا بھی تیرے بارے میں اتنے سارے، تیرے گناہ پر اتنے سارے گواہ موجود ہے، اس لیے تو مجرم قرار دیا گیا، جیل میں اتنے سال کے لیے بند۔ وہاں پر کسی کو بلایا نہیں جائے گا۔ یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں ان پر اللہ ان کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، چمڑیوں کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، کانوں کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، پیروں کو قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ آج اگر ہماری انگلی میں کوئی تکلیف ہو جائے تو ہم فوراً مرہم پٹی کرتے ہیں، کل بروز محشر انسان اپنی انگلی سے کہے گا یار تجھے تکلیف ہوتی تھی، تجھے پتہ ہے میں فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کر کے تیرے لیے علاج کرواتا تھا، آج تو میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ تو وہ انگلیاں جواب دیں گی، کیا جواب دیں گی پتہ ہے؟ ہمیں تکلیف ہوتی تھی تو جا کر کے مرہم پٹی کرواتا تھا، وہ ہمارے لیے تکلیف نہیں تھی، ہمارے لیے سب سے زیادہ تکلیف یہ تھی کہ تو نے ہم کو گناہوں سے آلودہ کر دیا تھا۔ آج کا نوجوان جو اپنی انگلیوں کا مس یوز کرتے ہیں، فنگرز کا، موبائل کے ذریعے سے، سوشل نیٹ ورک پہ جا کر کے، اور بیکار چیٹنگ کرتے ہیں، غیر محرم سے گفتگو کرتے ہیں، نازیبہ کلمات ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، اور اپنی انگلیوں کے پوروں کے ذریعے سے جو تم گانے سنتے ہو، جو تم فلمیں دیکھتے ہو، جو گندے ویڈیوز دیکھتے ہو، یہ تمہاری انگلیاں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گی۔ آج ان انگلیوں کی زبان نہیں، اس لیے خاموش ہیں بہت زیادہ تکلیف میں۔ ان کو خوشی اس بات کی نہیں ہوتی کہ تم ان کو مرہم پٹی کرتے ہو، تمہارے جسم کے اعضاء کو خوشی اس وقت ہوگی جب تم اپنے جسم کے اعضاء کو عبادت میں لگا دو گے، اللہ کی فرما برداری میں لگا دو گے۔ تو پروردگار عالم نے یہاں پر بھی یہ منظر بیان فرمایا
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے اس کی بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ خاص کر کے میں ان حضرات کو اس آیت کی جانب متوجہ کرنا چاہوں گا، یہ بھی سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 68 ہے۔ ہم تو اس کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی آیت نمبر 68 کی تلاوت کرنا اور تفسیر میں جا کر کے مکمل تفاسیر کو پڑھنا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے اس کی بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ خاص کر کے جو بوڑھے حضرات ہیں میں ان کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ انسان کو پیغام دیتا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے بچپن سے جوانی عطا کی، جوانی سے بوڑھاپا عطا کیا، لیکن تو بھول گیا۔ جب تو بوڑھا ہوا تو واپس میں نے تم کو تمہارے بچپنے کی جانب لوٹا دیا۔ بوڑھے کو بھولنے کی عادت ہوتی ہے، بوڑھا صحیح سے چل نہیں سکتا، صحیح سے گفتگو کر نہیں سکتا، کسی کا سہارا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف کی اس آیت کریمہ میں پیغام دیا کہ میرے بندو، جب تم عمر کے آخری حصے میں پہنچ گئے تو میں رب ہو کر کے تمہیں عمر کے پہلے حصے کی جانب لے کر کے چلا گیا، یعنی تم کو اسی طرح میں نے محتاج بنا دیا جیسے تم بچپنے میں محتاج تھے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، لیکوڈ زیادہ پلائے جاتے ہیں، بولے نہیں ہاضمہ خراب ہے، ابھی پیٹ کمزور ہے، زیادہ وہ چیزیں نہیں کھلائی جائے گی جو جوانوں کو کھلائی جاتی ہے۔ بوڑھا جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا اسے لیکوڈ زیادہ پلائے جاتے ہیں، بولے ہاضمہ کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ نے واپس تم کو تمہارے بچپنے کی جانب لوٹا دیا۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہاں، وہ بوڑھے جو بوڑھا ہونے کے باوجود اگر واقعی ان کے اندر احساس ہے، انہوں نے اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارا، بچپنے کو گناہوں میں گزارا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب تو ہم آخری منزل میں چلے گئے اور اب بھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے بوڑھوں پر اللہ کا کرم ہے کہ جو بوڑھا ہونے کے باوجود مسجدوں میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ گویا کہ ان کو مولا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم تو نے ہمیں اس وقت کم سے کم اتنی سمجھ تو عطا فرمائی کہ مرنے سے پہلے دنیا میں رہ کر کے ہم آخرت کی تیاری کر لیں، اتنی تو سمجھ عطا فرمائی۔ ہاں، اگر کوئی بوڑھا ہونے کے باوجود وہ یہ سوچے کہ میں اپنی جوانی کی جانب لوٹوں اور گھنٹوں جا کر کے شیشے میں جا کر کے جو ہے کنگھی کرنا اور پھر اپنی جوانی کی دنوں کو یاد کر کے نہ مسجدوں کے قریب جانا، وہی چغل خوری، وہی بد کرداری اور وہی جو ہے گناہوں میں مبتلا رہنا، نمازوں کی پابندی نہ کرنا، ایسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ زنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جوان کرے تب بھی گناہ، لیکن اگر وہی زنا بوڑھا کر لے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے میں ایسے بوڑھوں سے سخت نفرت کرتا ہوں جو بوڑھاپا ہونے کے باوجود زنا جیسے خطرناک گناہ کو انجام دیتا ہے۔ تو بوڑھا ہونے کے بعد انسان گناہ کرے، اللہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، لیکن وہی بوڑھا اپنی عمر کے جب آخری حصے میں پہنچ کر کے اللہ کی رضا کی جانب مائل ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ مکمل عبادت نہ کر سکا اور اس نے اپنی ایمان کی حفاظت کر لی، جب اس کی موت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں مجھے حیا آتی ہے میں اپنے اس بوڑھے بندے کو عذاب میں مبتلا کروں، اس کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، فرشتوں بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ بوڑھوں کے بارے میں میرے رب کا فرمان ہے۔ اس لیے اب جو بوڑھے ہو چکے ان سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم اب تو چہرے پہ داڑھی سجا لو۔ اب کلین شیو کر کے کیا فائدہ، ویسے تو کبھی نہیں کرنی چاہیے، کم سے کم اب تو سجا لو تاکہ خدا نہ خواستہ کل تمہیں موت آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو، یہ داڑھی اور داڑھی کے سفید بال تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کم سے کم اب تو چہرے پر داڑھی سجا لو، کیونکہ چہرے پہ داڑھی رکھنا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے عظیم سنت ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ پروردگار عالم جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف کیا کہتا ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچنا مر گیا تو دوبارہ زندہ کیسے ہوں گا، کیسے فرشتے سوال کریں گے، یہ سب بے وقوفی کی باتیں نہیں۔ تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تم کو وجود عطا کیا، تو تم تو مرنے کے بعد کچھ ہو، دوبارہ وجود عطا کرنا اس کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ وہ صرف کہے گا کن، تو انسان دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پاک ہے وہ ذات
جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، تم سب اسی کی جانب لوٹ کر کے جانے والے ہو۔ یہ سورہ یاسین کے پیغامات ہیں، اور بہت بے شمار ابھی میں نے آیتیں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کی نہ تلاوت کر پائی نہ تفسیر بیان کی۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو پھر اس پر میں اور گفتگو کروں گا۔ بس گزارش یہی ہے نا کہ صرف فضیلت کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت نہ کرو، مردے اور گھر والوں کی میتوں کے لیے صرف سورہ یاسین شریف کی تلاوت نہ کرو۔ اس میں جو پیغام اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، ان پیغامات کو پڑھ کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔